بہرحال امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں اس بات کو واضح کر دیا ہے. لہٰذا اگر کوئی چیز تاریخ طبری میں آتی ہے اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے اوپر یا صحابہ کرام کی شخصیت کے اوپر، آپ ان کے مقام مرتبہ کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے تو تاریخ طبری کی اس روایت کو ڈسٹ بن میں ڈالنے میں ہمیں ذرہ بھی تعامل نہیں ہوگا. یہی حیثیت ہے ان تاریخی روایات کی مسلمانوں کے نزدیک. لہٰذا کل سے بلکہ آج سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی مرتد اور ملحد کی سٹریم پر تاریخی کتابوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے تو ان پوائنٹس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر ان روایتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے اوپر فرق آ رہا ہے، حرف آ رہا ہے، تو ان روایتوں کو فوری طور پر مسترد کر دینا چاہیے. یہ مسلمان بھی یاد رکھیں اور مرتدین اور ملحدین بھی یاد رکھیں. اگر ایمانداری ان کے اندر ہوگی تو اس کو یاد رکھیں گے، اور اگر وہ ایمانداری سے محروم ہیں تو شاید پھر ان تاریخی روایتوں کا دوبارہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے وہ حوالے دیا کریں گے. جی السلام علیکم. انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ بہت ہی اہم قسم کی کلپ ہے. یہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ بہت سارے ملحد ہیں اور ایکس مسلم ہیں جو اسلام کے اگینسٹ جو ہے پروپیگنڈا کیا ہوا انہوں نے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی جو ہے مختلف مس گائیڈنس پیدا کر رہے ہیں، گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو مسلمانوں کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سورس، ہماری جو نالج کے ذرائع ہیں وہ کیا ہیں. ان کو اسلامی علمیات کہتے ہیں اور انگلش میں اسے اسلامک اپسٹمالوجی کہتے ہیں. یاسر ندیم الواجدی، اللہ ریوارڈ ہم، ماشاء اللہ بہت عظیم کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ چھوٹا سا ایک کرائٹیریا جو ہے بتایا ہے کہ جب بھی کوئی لوگ اس طرح کی بات کریں تو ہم ایسے کیسے ریسپانس کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنی نالج کو جو ہے اس کو ویریفائی کرتے ہیں، کیا طریقہ ہے، کیا اصول ہے. یہ بہت بیوٹیفل کلپ ہے جو سب کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ سب لوگوں کو جو ہے وہ کام آئے گا. ان کا چینل بھی ہے یاسر ندیم الواجدی، اس کو سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. میں آپ کو شارٹ ویڈیو جس میں امپورٹنٹ آئٹمز ہیں وہ آپ کی طرف جو ہے وہ شیئر کروں گا انشاءاللہ. تو لہٰذا اس کو دیکھتے ہیں. اب میں مفتی یاسر ندیم الوجدی صاحب سے ایک سوال پہلے ہی رکھنا چاہتی ہوں تاکہ آگے چلتے ذہن میں کوئی ڈاؤٹس نہ آئیں. اور میرا سوال کچھ مفتی صاحب سے یوں ہے کہ مفتی صاحب، اسلام میں علم حاصل کرنے کے کیا اوتھینٹک سورسز ہیں، کیا معیار ہیں ہونے چاہیے، اور کیا اسٹینڈرڈ ہیں؟ آج کل تو جن کو عربک کا الف با تا نہیں آتا وہ بھی حدیثیں کوٹ کرتے نظر آتے ہیں اور ایسی تشریحاں پیش کرتے ہیں جن سے قرآن اور حدیث میں بتائی گئی بات کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. کیا معیار ہونا چاہیے کہ ایک اعتراض کرنے والے کا کہاں سے اوتھینٹک سورسز ہوں گی، کیا طریقہ ہے اسلامی تعلیمات کو یا نالج کو حاصل کرنے کا؟ السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ، آپ حضرات نے آج مجھے یاد کیا. اچھا، آج اتفاق یہ ہے کہ کچھ ملحدوں کی شاید بد دعا لگ رہی ہے میرے انٹرنیٹ کو، تو اگر ویڈیو میں لیگنگ ہو تو میں انشاءاللہ ویڈیو بند کر دوں گا، آپ مجھے بتا دیجئے گا. مفتی صاحب ابھی تو بالکل ٹھیک چل رہا ہے، بسم اللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا یہ بہت اہم سوال کیا ہے، اور آج کی اسٹریم کی یہ بنیاد اور مقدمہ ہونے جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس چیز کو سامنے رکھا جائے تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. میرے جتنے بھی مسلمان بھائی اس چیز کو، اس اسٹریم کو دیکھ رہے ہیں یا آگے دیکھیں گے سنیں گے، وہ اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں جو باتیں میں انشاءاللہ آگے چند منٹ میں کہنے جا رہا ہوں. اور اگر ملحدین اور مرتدین ذرا بھی ایماندار ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے. اور ان پوائنٹس کو اٹھانے کی وجہ بہرحال علمی تو ہے ہی، لیکن ایک ٹریگرنگ پوائنٹ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کل ایک اسٹریم ہوئی ہے، اسٹریم نہیں بلکہ انڈیا ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام آیا ہے اور اس کو کافی لوگوں نے دیکھا ہے. تو اس میں ساحل نامی جو مرتد ہیں جن کا اصلی نام نثار شیخ ہے، انہوں نے جزیے کے تعلق سے اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے ایک کتاب کا حوالہ دیا جس کا نام تھا تبیان القرآن. یہ تفسیر کی کتاب ہے، اور اس کے مصنف، اب کون سی تبیان القرآن تھی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اردو میں ایک کتاب تبیان القرآن کے نام سے غلام رسول سعیدی صاحب کی ہے اور ایک کتاب زہیب حسن عطاری کی ہے. تو انہوں نے اس ایک تفسیری کتاب کا حوالہ دیا، لیکن اس موضوع کے اوپر جو صحیح احادیث ہیں اس کو چھیڑنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، یا تو وہ
واقف نہیں تھے یا واقف تھے لیکن چونکہ ایک خاص ایجنڈے اور مقصد سے گئے تھے تو اس لیے ظاہر ہے کہ ان کو وہ بات کرنی تھی کہ جس سے مسلمان برے نظر آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لہم ما للمسلمین وعلیہم ما علی المسلمین، کہ ذمیوں کی وہی تمام ذمہ داریاں ہیں جو مسلمانوں کی ہیں اور وہی تمام حقوق ہیں جو مسلمانوں کے ہیں۔ اس حدیث کو وہ کھا گئے۔ یہ جو مثال میں نے دی ہے اس کا سلیوری سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ دراصل مرتدین اور ملحدین کی ایک خاص ٹیکٹک ہوتی ہے کہ وہ اپنے مطلب کی بات کہیں سے کٹ اینڈ پیسٹ کرتے ہیں، سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں کو اور خصوصاً مسلمانوں کو یہ گمراہ کر کے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ تو کلاسیکل کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ میں اصل میں اسی کے تعلق سے جو اسلامک ایپسٹیمولوجی ہے اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں میں اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیں گے بہت سے مرتدین کو، ملحدین کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے وہ کبھی تاریخ طبری کا حوالہ دیں گے، کبھی طبقات ابن سعد کا حوالہ دیں گے، سیرت ابن ہشام کا دیں گے، فتوح البلدان کا دیں گے۔ یہ ساری تاریخی کتابیں ہیں جن کا وہ حوالہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کتابیں ہم نے تو نہیں لکھی، یہ کتابیں تو آپ ہی کے لوگوں نے لکھی ہیں۔ جب یہ باتیں اس میں موجود ہیں تو ہم تو انہی کتابوں کا حوالہ دیں گے، اور وہ جو اصول ہمارے لوگوں نے، یعنی جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اصول بھی سیٹ کر دیے ہیں، ان اصول کو وہ مسترد کر دیتے ہیں، یا وہ اصول سے واقفیت نہیں ہوتی، جہالت ہوتی ہے، اس لیے وہ اس طرح کی بے سر و پیر کی بات کرتے ہیں۔ پہلا اصول یاد رکھنا چاہیے، سب سے پہلا اصول، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم سے کوئی روایت بھی اگر ٹکرائے، خواہ وہ سند کے اعتبار سے، اپنی چین آف ٹرانسمیشن کے اعتبار سے وہ آتھنٹک ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن کریم سے کلیئرلی ٹکرائے گی تو اس روایت کو مسترد کر دیا جائے گا۔ ایک منٹ کا وقفہ نہیں لگایا جائے گا یہ سوچنے کے لیے کہ اس روایت کا کیا کریں، چاہے اس کی سند کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو۔ میں اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک روایت ذکر کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک طویل روایت ہے، لیکن اس کے بیچ میں امام زہری جو کہ بہت مشہور محدث ہیں اور قابل اعتماد محدث ہیں، ان کا ایک ٹکڑا آ گیا ہے، ان کے ایک جملہ آ گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آنا بند ہو گئی کچھ عرصے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ڈپریشن کا شکار ہو گئے کہ کئی مرتبہ آپ یہ سوچتے تھے کہ اپنی جان لے لیں۔ یہ جو روایت ہے یہ قرآن کریم کی واضح اور صریح آیت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے جس جان کو حرام قرار دے دیا ہے، جس میں دوسرے کی جان بھی ہے اور اپنی جان بھی ہے، اس کو قتل نہ کرو، اس سے خودکشی کرنا حرام ہے۔ تو جو چیز رسول کے لیے یعنی عام انسان کے لیے حرام ہو تو وہ تو رسول کے لیے بدرجہ اولا حرام ہوگی۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے خلاف ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے۔ یہی وجہ ہے کہ امت نے اس روایت کو مسترد کر دیا، چاہے یہ روایت صحیح بخاری میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم اسٹینڈرڈ ہے۔ اگر کوئی روایت صحیح بخاری کی ہو، صحیح مسلم کی ہو، یا صحیح سند ہو کسی اور دوسری کتاب میں ہو، اگر وہ قرآن کریم سے ٹکراتی ہے تو اس روایت کو مسترد کر دیا جائے گا۔ ایسی روایت کو اصول حدیث میں معلل کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ مفتی شمائل صاحب اس موضوع کے اوپر مزید گفتگو کریں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ صحیح سند کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے۔ پہلا اصول تو یہ ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر حدیث صحیح بھی ہے اور قرآن کے مخالف بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ایسا ہو جاتا ہے کہ اس حدیث کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ اس کی بھی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت اپنی کتاب میں ذکر کی ہے اور صحیح سند کے ساتھ ذکر کی ہے، اور روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بغیر کسی عذر کے ظہر اور عصر دونوں کو جمع فرمایا، یعنی ایک ہی وقت میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھی۔ اور اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے اوپر پوری امت نے کبھی عمل نہیں کیا۔ یہ روایت معمول بھی ہے نہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ صحیح سند ہے، ابن عباس راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، لیکن امت نے اس کو قبول نہیں کیا ہے، اس لیے کہ اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ اسی طریقے سے جو ضعیف حدیث ہیں، اور ضعیف حدیث آپ کو تاریخی روایتوں میں بہت مل جائیں گی، تو ضعیف حدیثوں کے اوپر عمل کرنے کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ وہ ضعیف حدیث اگر مثلا اسلامی عقائد کے خلاف ہے تو اس کو فوری طور پر مسترد کر دیا جائے گا، بلکہ اس کو موضوع مان لیا جائے گا، فیبریکیٹڈ مانا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار لازم آتا ہو، یا اس حدیث سے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے، آپ کی ریپیوٹیشن اور آپ کا جو عصمت ہے، یعنی آپ کا معصوم عن الخطا ہونا، غلطی سے پاک ہونا، اگر اس کے اوپر حرف آتا ہے تو اس ضعیف حدیث کو دیوار کے اوپر مارا جائے گا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے ایک ضعیف حدیث سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقام مرتبے کے اوپر حرف آتا ہو تو اس ضعیف حدیث کو فوری طور پر مسترد کر دیا جائے گا۔ یہ اصول و ضوابط ہیں کہ جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ضابطہ ہے اور اصول ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے،
وہ یہ کہ محدثین نے علم حدیث اور مورخین نے علم تاریخ جو مرتب کیا ہے، جو پیش کیا ہے امت کے سامنے، اس میں ذرا سا فرق ہے، حالانکہ دونوں جگہ آپ کو روایتیں مل جاتی ہیں۔ وہ فرق یہ ہے کہ علم حدیث میں محدثین نے بڑی زبردست تحقیقات کی ہیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے، صحیح حدیث کون سی ہے، صحیح لغیری کون سی ہے، صحیح لذاتی کون سی ہے، حسن لغیری کون سی ہے، حسن لذاتی کون سی ہے، ضعیف کے اندر بھی الگ الگ ویریشن ہے، تمام چیزیں بالکل واضح کر دی گئی ہیں، اور پھر ہر حدیث کی شرح بھی کر دی گئی ہے کہ اس حدیث کے کیا معنی ہے، کیا معنی نہیں ہے، اگر اختلاف ہے تو اختلاف کیوں ہے اور کیا ہے۔ لیکن تاریخی روایتوں کے ساتھ یہ نہیں ہوا۔ اکثر جو تاریخی روایتیں ہیں وہ دراصل ضعیف تاریخی جو کتابیں ہیں وہ ضعیف روایتوں کے اوپر مبنی ہیں۔ میں ایک اقتباس آپ حضرات کو امام طبری کا بھی سنانا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ تاریخی جو کتابیں ہیں وہ اکثر ضعیف راویوں سے آپ کو منقول ملیں گی۔ آپ اور ایسے ہی لوگوں کو، ایسے مورخین کو اخباری کہا جاتا ہے، محدث بھی نہیں کہا جاتا۔ مثال کے طور پر سیرت ابن اسحاق ہے، سیرت ابن ہشام ہے، واقدی کی فتوح الشام ہے، بلازری کی فتوح البلدان ہے، محمد بن سعد کی الطبقات الکبریٰ ہے، بلازری کی انصاب ہے، یہ ساری کی ساری تاریخی کتابیں ہیں۔ آپ کو ان تاریخی کتابوں کے اندر ضعیف سے ضعیف راوی ملیں گے، مثلا ابو مخنف ملے گا، آپ کو سیف ابن عمر کی روایتیں ملیں گی، آپ کو ہشام کلبی کی روایتیں ملیں گی، یہ سارے کے سارے متفق علیہ ضعیف لوگ ہیں۔ تاریخ طبری جس کو سب سے زیادہ ریفرنس پوائنٹ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، میں اس تاریخ طبری کے مقدمے کا، جس میں امام طبری خود اپنی بات کہہ رہے ہیں، وہ اقتباس آپ حضرات کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اقتباس ابھی سامنے سے میرے خیال سے میں نے اس کو بک مارک لگایا تو وہ چلا گیا، لیکن بہرحال اس کا مقصد یہ ہے یعنی تاریخ طبری کو اس اقتباس کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو روایتیں اس میں ذکر کی ہیں اس کی کوئی تحقیق نہیں کی ہے کہ وہ صحیح ہیں یا ضعیف ہیں، مجھے جیسا ملا ویسا میں نے پیش کر دیا، اب بعد والے آئیں اور اس کی تحقیق کریں۔ تو میں اقتباس آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہتا تھا۔ میرے سامنے ایک کتاب ہے تاریخ امت مسلمہ، یہ ہمارے ایک فاضل ہیں مولانا محمد اسماعیل ریحان صاحب، جامعۃ الرشید کراچی کے استاد ہیں، ان کی کتاب، یہ بڑی وقی کتاب ہے تاریخ کے اوپر۔ انہوں نے اپنے مقدمے میں، اس کتاب کے مقدمے میں تاریخ طبری کے اس مقدمے کا حوالہ دیا ہے، تو میں معذرت چاہوں گا کہ وہ حوالہ مجھ سے مس ہو گیا اور ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کو آپ کے سامنے تلاش کروں، لیکن بہرحال امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں اس بات کو واضح کر دیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی چیز تاریخ طبری میں آتی ہے اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے اوپر یا صحابہ کرام کی شخصیت کے اوپر، آپ کی ان کے مقام مرتبہ کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے، تو تاریخ طبری کی اس روایت کو ڈسٹ بن میں ڈالنے میں ہمیں ذرہ بھی تعامل نہیں ہوگا۔ یہی حیثیت ہے ان تاریخی روایات کی مسلمانوں کے نزدیک۔ لہٰذا کل سے، بلکہ آج سے، اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی مرتد اور ملحد کی سٹریم پر تاریخی کتابوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے، تو ان پوائنٹس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر ان روایتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے اوپر فرق آ رہا ہے، حرف آ رہا ہے، تو ان روایتوں کو فوری طور پر مسترد کر دینا چاہیے۔ یہ مسلمان بھی یاد رکھیں اور مرتدین اور ملحدین بھی یاد رکھیں۔ اگر ایمانداری ان کے اندر ہوگی تو اس کو یاد رکھیں گے، اور اگر وہ ایمانداری سے محروم ہیں تو شاید پھر ان تاریخی روایتوں کا دوبارہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے وہ حوالے دیا کریں گے۔ جی